اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ إِذْ هَمَّ الطَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اے نبی، تو اس وقت کو بھی یاد کر جب صبح ہی صبح تو اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو میدان جنگ میں لڑائی کے موقع پر باقاعدہ بٹھا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے۔ جب تمہاری دو جماعتیں سستی کا ارادہ کر چکی تھیں، اللہ ان کا ولی اور مددگار ہے، اور اس کی پاک ذات پر مومنوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے۔ جنگ بدر میں بھی اللہ تعالیٰ نے عین اس وقت تمہاری مدد فرمائی جبکہ تم نہایت گری ہوئی حالت میں تھے۔ فقط اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرتے رہا کرو، نہ کسی اور سے، تاکہ تمہیں شکر گزاری کی توفیق ہو، اور یہ شکر گزاری باعث نصرت اور امداد ہو۔ اللہ تعالیٰ اس میں بیان کرتا ہے 121 سے 123 نمبر آیت مبارکہ میں، یہ عہد کا واقعہ کا ذکر ہے۔ بعض مفسرین نے اسے جنگ خندق کا قصہ بھی کہا، لیکن ٹھیک یہ ہے کہ واقعہ جنگ احد کا ہے، جو سن 3 ہجری 11 شوال بروز ہفتہ پیش آیا تھا۔ جنگ بدر میں مشرکین کو کامل شکست ہوئی تھی اور ان کے سردار موت کے گھاٹ اترے تھے۔ اب اس کا بدلہ لینے کے لیے مشرکین نے بڑی بھاری تیاری کی تھی۔ وہ تجارتی مال جو بدر والی لڑائی کے موقع پر دوسرے راستے سے بچ کر آ گیا تھا، وہ سب اس لڑائی کے لیے روک رکھا تھا، اور چاروں طرف سے لوگوں کو جمع کر کے 3000 کا ایک لشکر جراد تیار کیا اور پورے ساز و سامان کے ساتھ مدینہ پر چڑھائی کی۔ ادھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز کے بعد مالک بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازہ کی نماز پڑھائی، جو قبیلہ بنی الانجار سے تھے۔ پھر لوگوں سے مشورہ کیا کہ ان کی مدافعت کی کیا صورت تمہارے نزدیک بہتر ہے؟ تو عبداللہ بن ابی نے کہا کہ ہمیں مدینہ سے باہر نہ نکلنا چاہیے۔ اگر وہ آئے اور ٹھہرے تو گویا ہمارے جیل خانے میں آ گئے، رکے اور کھڑے رہے، اور اگر مدینہ میں گھسے تو ایک طرف سے ہمارے بہادروں کو تلواریں ہوں گی اور دوسری طرف سے تیر اندازوں کے لیے بے پناہ تیر ہوں گے، پھر اوپر سے عورتوں اور بچوں کی سنگ باری ہوگی، اور اگر یوں ہی لوٹ گئے تو بربادی اور خسارے کے ساتھ لوٹیں گے۔ لیکن اس کے برخلاف بعض صحابہ جو جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکتے، ان کی رائے تھی کہ مدینہ کے باہر میدان میں جا کر خوب دل کھول کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے اور ہتھیار لگا کر باہر آئے۔ ان صحابہ کو اب خیال ہوا کہ کہیں ہم نے اللہ تعالیٰ کے نبی کے خلاف منشا تو میدان کی لڑائی پر زور نہیں دیا، اس لیے یہ کہنے لگے کہ حضور آ کر یہیں ٹھہر کر لڑنے کا ارادہ ہو تو یوں ہی کیجیے، ہماری جانب سے کوئی اصرار نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی کو لائق نہیں کہ وہ ہتھیار پہن کر اتارے۔ اب تو میں نہ لوٹوں گا جب تک کہ وہ نہ ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہو۔ صدق اللہ العظیم۔